السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ اتنی گرمی میں نکلنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے. ایک تو دوپہر کا ٹائم اور پھر گرمی. اللہ سے جتنا ہو سکے اتنا دل سے دعا نکلنی چاہیے. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اللہ ہمیں زوال نعمت سے محفوظ رکھ. اس لیے کہ نعمت ملنے کے بعد نعمت کا چھن جانا یہ انسان کے لیے برداشت سے باہر ہوتا ہے. ہمیں اس گرمی کا احساس ہی نہیں ہو رہا جو گرمی اس وقت باہر ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کپڑے کی چھتوں کے اندر اور ٹین کی چھتوں کے اندر اور فٹ پاتھوں پر پڑے ہوئے ہیں. سو اللہ سے ایک تو ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے اور اللہ اپنی رحمت کا معاملہ کرے. اور اپنی نعمتوں کے لیے اللہ سے خوب دعا کریں کہ اللہ مجھے زوال نعمت سے محفوظ رکھے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں کہ آپ کی جو دی ہوئی عافیت ہے وہ ہمارے لیے خدا نخواستہ سزا میں بدل جائے. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ یاسین اور سورۃ یاسین کا اسٹڈی کا چوتھا دن. اللہ کا نام لے کر شروع کر رہے ہیں. ہم نے کل پہلی آیت اور دوسری آیت جو تھی، پہلی آیت مکمل کر لی تھی، دوسری آیت کو ہم دیکھ رہے تھے. یاسین والقرآن الحکیم. اللہ تعالیٰ نے حکمت بھرے قرآن کی قسم کھائی تھی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الحکیم کے اندر اسکالرز نے قرآن کی صفت کے طور پر 3 میننگز کیے ہیں. ایک میننگ یہ ہے کہ قرآن میں حکمت ہے. دوسرا میننگ آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو محکم ہونے کی صلاحیت رکھی ہے، یہ ورڈکٹس دیتا ہے، یہ ججمنٹس دیتا ہے. اس کی آپ کو دوسری جو فیلنگز ہیں وہ آتی ہیں. اور تیسرا مفہوم اس کے اندر احکامات کا آتا ہے. اور احکامات کے اینگل سے قرآن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے تمام احکامات آپس میں ویل ٹائڈ، ویل نیٹڈ ہیں. ہم نے یہ 3 چیزیں کل دیکھی تھیں: حکمت والا ہونا، محکم ہونا اور احکامات کا ویل نیٹڈ ہونا. یہ 3 چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو قرآن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہم انسانوں کو دیا ہے وہ اصل میں انسانوں کو بھی حکمت دینے والا ہے اور انسانوں کو بھی حکمت کے ساتھ اصل زندگی دینے والا ہے. اس لیے کہ زندہ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بظاہر زندگی، سانس کا آتے جاتے رہنا، یہ ایک اور طرح کی زندگی کی علامت نہیں ہوتا. ایک ہوتی ہے فزیکل لائف اور ایک ہوتی ہے اسپرچل لائف. قرآن کے حکمت کے ساتھ جڑ کر انسان کو اسپرچل لائف جو ہے وہ مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کی قسم کھائی. اور کل آپ کو یہ بات میں نے بتائی تھی کہ قرآن میں قسم کھانے کے آپ کو جو اینگل ملتے ہیں اس میں اللہ اپنی کسی بات میں سچائی ثابت کرنے کے لیے قسم نہیں کھاتا. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ قرآن میں جو اوتھس آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے لیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی بات میں کریڈیبلٹی لے کر آ جائیں، تو یہ جملہ غلط ہوگا. اللہ قرآن میں قسم اگر لیتا ہے تو صرف ایویڈنس کے طور پر لیتا ہے، لوگوں کی توجہ لینے کے لیے لیتا ہے اور یہ بتانے کے لیے لیتا ہے کہ اس قسم کے بعد جو بات آ رہی ہے وہ بہت پروفاؤنڈ اور بہت اہمیت سے سنی جانے والی ہے. جہاں تک قسم کی بات ہے، یہاں پر کیونکہ ٹاپک چل رہا ہے تو آپ اپنی یاد دہانی کے لیے اس بات کو سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ آپ نے اولاً تو عام گفتگو میں قسم لینے کو بار بار منع فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قسم لینی پڑے تو اللہ کی قسم لی جائے اور کسی چیز کی قسم نہ لی جائے. یہاں تک کہ آپ جو ہیں وہ کعبہ کی قسم بھی نہیں لے سکتے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم بھی نہیں لے سکتے، آپ اپنی جان کی یا اپنے کسی بچے کے سر کی قسم بھی نہیں لے سکتے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کلچرل چیزیں ہیں، ہمارے دین میں اس کو منع کیا گیا ہے. ایک مرتبہ 2 لوگ
طواف کے دوران میں عبداللہ ابن عباس کو ملے. یعنی آپ کو اندازہ ہے کہ جب طواف ہوتا تھا اس دور میں تو وہ رش نہیں ہوتا تھا جو آج کل ہوتا ہے. سو عبداللہ ابن عباس طواف کر رہے تھے کہ انہوں نے اب طواف سے گزرتے ہوئے دو لوگوں کو حرم کے صحن میں بیٹھے دیکھا. دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک نے اپنی بات کو یقین دہانی کرانے کے لیے کہا کہ میں کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب اپنا طواف مکمل کر لیا تو آپ ان دونوں کے پاس آئے, اور جس نے قسم کھائی تھی کہ میں کعبہ کی قسم کہہ کے کہتا ہوں کہ میں سچ بات کہہ رہا ہوں, عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یوں مت کہا کرو کہ میں کعبہ کی قسم کھاتا ہوں, کہا کرو میں رب الکعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں. یعنی یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں آئی کہ اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے, کسی اور چیز کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. اگر آپ کو ابھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ صرف اللہ کی قسم آپ لے سکتے ہیں, اور عبداللہ ابن عباس نے بھی ایک شخص کو روکا جب اس نے کعبہ کی قسم کھائی, حالانکہ کعبہ بھی ہولی ہے اور اللہ کا مقام بھی اپنی جگہ مقدس ہے. سو عبداللہ ابن عباس نے اس کو منع کر دیا, اور یہاں قرآن میں قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے. تو کیا سمجھ آتا ہے آپ کو؟ یہ تو اللہ کی قسم نہیں ہے, یا اللہ کی قسم بنتی ہے کسی طرح سے؟ کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم مت لو, تو پھر قرآن میں اس مقام پر خود قرآن کی قسم کیوں لی گئی؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. ہاں, ایک تو بالکل سالڈ پوائنٹ, کیونکہ آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی بھی قسم لی, قرآن تو ان میں سب سے ہائیسٹ چیز آ گئی نا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی قسم بھی لی ہے, فلا و ربک, تو نہیں اللہ تمہارے رب کی قسم, میرا خیال ہے سورہ واقعہ میں آتا ہے فلا و ربک. اللہ نے اپنی قسم بھی لی ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم لی ہے, اللہ نے سورج اور چاند کی قسم لی ہے. یقیناً سورج چاند کے مقابلے میں, تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کے مقابلے میں قرآن سب سے ہائیسٹ اتھارٹی ہے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن کی قسم لینا ایک تو ایویڈنس ضرور ہے, لیکن انسان بھی قرآن کی قسم اللہ کے ساتھ ساتھ لے سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے جو بہت کامن ہے, کہ بعض لوگ جو کہ پسندیدہ نہیں ہے, کہ بعض لوگ جب کسی ڈسپیوٹ میں آپس میں ہوتے ہیں تو وہ فوراً قرآن نکال کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے. یہ پسندیدہ نہیں ہے, لیکن کورٹس کے اندر, عدالتوں کے اندر قرآن لائے جاتے ہیں, اور قرآن کو ایویڈنس کے طور پر, وٹنس کے طور پر وہاں رکھا جاتا ہے, اور اس کے اوپر اوتھ لیا جاتا ہے کہ میں جو بات بھی کروں گا یا میں جو بات بھی کہوں گی وہ سچ بات ہوگی. اس کی اجازت کس طرح سے ہمارے دین کا حصہ بنی کہ قاضی سسٹم میں, جج سسٹم میں, عدالت سسٹم میں اس کو لایا گیا. اس لیے کہ مفسرین یہ بات واضح کر چکے ہیں ایک عرصہ پہلے سے کہ قرآن کا اللہ کے ساتھ ایسوسیشن یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. سو قرآن کی قسم لینا یا اللہ کی قسم لینا یہ بعض اوقات مترادف ہو جاتے ہیں. اسی لیے جو آپ اگر عدالتوں میں دیکھتی ہیں کہ کسی بھی وٹنس کو بلا کر اس سے قسم لی جاتی ہے, اس سے اوتھ لیا جاتا ہے قرآن کے اوپر, تو اس کی اجازت بنتی ہے, اور یہ آپ کو اپنے کلاسیکل اسکالرس کے ٹائم سے ملتی ہے, آپ کو اپنی تاریخ کے حصے کے اندر یہ چیز ملتی ہے. سو اس کو ذہن میں رکھیں, ایک اپنی عادت مت بنائیں قسم کھانے کی, اور اگر کبھی انتہائی ضرورت کے طور پر آپ کو ضرورت پڑ جائے تو بہتر ہے پرائرٹی پر آپ اللہ کی ذات کو رکھیں. اس کے بعد اگر کوئی بہت گھمبیر مسئلہ آ جائے تب قرآن کی بات کو لایا جائے. تو قسم کھائی گئی سورت یاسین کے اندر حکمت بھرے قرآن کی. یعنی ابھی تک وہ اہم بات سامنے, ابھی تک آیت نمبر 2 تک نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کس بات پر قرآن کو ایویڈنس بنایا ہے, کس بات پر محکم قرآن کو, ایک حکمت بھرے قرآن کو یہاں پر گواہ بنا کر لایا گیا ہے. آیت نمبر 3 میں آپ کو اس قسم کا آبجیکٹ مل رہا ہے. جب کسی قسم کے بعد قرآن میں جو آیت آتی ہے کہ جس بات کے اوپر قسم لی جاتی ہے, اس آیت کو عربی زبان میں اس قسم کا مفعول بھی کہتے ہیں. جو آپ میں سے عربی زبان جاننے والے ہیں, آپ کے لیے یہ بات انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگی. اس کو, یا عام لوگوں کے لیے, اب جو بات آ رہی ہے آیت نمبر 3 میں, یہ قسم کا جواب ہے, اور اس کو قسم کا آبجیکٹ بھی کہا جاتا ہے. آیت نمبر 3 میں آیا سورت یاسین, انکا لمن المرسلین, یقیناً آپ, البتہ یقیناً بھیجے ہوں میں سے ہیں. انکا میں یہ جو کا آیا ہے یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی ابھی تک جو سینیریو بلٹ ہو رہا تھا وہ اس بات کے لیے بلٹ ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے رہے ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے, بلکہ وہ اللہ کا میسج آگے کنوے کر رہے ہیں. اللہ جو کہ سب سے عظیم ہستی ہے, اللہ جس کی ہر بات سچی ہے, اسی کی بات کو آگے کنوے کر رہے ہیں. آپ دیکھتی ہیں اکثر اوقات قرآن پڑھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قاری حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں صدق اللہ العظیم. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں اور آپ اپنی تلاوت مکمل کر لیتی ہیں تو قرآن کی تلاوت کے بعد دعا مانگی جاتی ہے. قرآن کی تلاوت کے بعد دعا مانگنا آپ کی قبولیت دعا کو بڑھا دیتا ہے. کسی بھی نیکی کے کرنے کے بعد, یاد رکھیے آپ کو احادیث سے جو علم آتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے, کسی بھی نیک کام کو کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گی تو آپ کی دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جائیں گے. اور کیونکہ قرآن کی تلاوت کرنا ایک بہت بڑا نیکی کا عمل ہے تو اس میں آپ کی دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. صدق اللہ العظیم کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے. کوئی کہتا ہے تو ایک جملہ ہے جس میں آپ یہ بات اپنے اصل میں کنوے کرتے ہیں کہ یقیناً میں نے جو جملے قرآن میں تلاوت کیے وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے. سو اللہ کو اپنی بات میں سچائی کے لیے قرآن کی قسم نہیں کھانی پڑی, بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہاں اس بات میں ایمفسس لانے کے لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اس میں ایمفسس لانے کے لیے اللہ نے قسم لی ہے. ایک وہ اللہ جس کو قسم کی ضرورت نہیں ہے اس نے قسم کھائی, سو آٹومیٹک ایمفسس آ گیا اس بات کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر ہیں. دوسرا جس چیز کی قسم کھائی گئی وہ چاند, سورج, ستارہ یا وہ کواکب نہیں ہیں, وہ سب سے عظیم چیز اللہ کا کلام قرآن پاک ہے. سو اس طرح سے آپ کو اس آیت کے اندر ایمفسس ملتا ہے. اس کے علاوہ اسکالرز نے اسی آیت میں, آیت نمبر 3 میں 4 ایمفسس اور بتائے ہیں کہ یہ کتنی اہم اور کتنی پاورفل بات ہے جس کو مکی صورت میں شروع کی آیات میں اس طرح سے لایا جا رہا ہے. 2 ایمفسس میں نے آپ کو ابھی بتا دیے کہ کس طرح سے اس میں ایمفسس ہے. 4 اس میں ایمفسس گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے لنگوسٹ بتاتے ہیں عربی زبان کے. وہ کہتے ہیں ایک اس میں جو ایمفسس کا اینگل ہے, ایمفسس کو عربی زبان میں توکید کہتے ہیں, تا واو کاف یا دال, جس کو آپ اردو میں تاکید بھی کہتے ہیں. کسی چیز میں کوئی تاکیدی اسلوب لانا, اس کو آپ عربی زبان میں توکید کہتے ہیں. سو ایک اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر قسم کے آبجیکٹ کے طور پر یہ بات آ رہی ہے, انکا لمن المرسلین, تو اس میں ایک آٹومیٹک ایمفسس ہے. دس از ایکچولی لنگوسٹیکلی ایمفسس نمبر 1. ایمفسس نمبر 2 اس میں کیا ہے کہ یہ جو انا آیا ہے آیت کے شروع میں, یہ ایمفسس کے لیے آتا ہے. انا کسی ایسی بات کے لیے آتا ہے جو آلریڈی انڈرسٹوڈ ہوتی ہے, اس بات میں مزید تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے, اس بات میں مزید یقین لانا ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اللہ غفورن, اللہ غفور ہے, معاف کرنے والا ہے, ایک بات کمپلیٹ ہے. آپ اسی بات کو کہیں ان اللہ غفورن, یقیناً اللہ غفور ہے, تو آپ نے ایک کمپلیٹ بات کو, ایک نون بات کو مزید تاکید سے کہا ہے. سو اسی جملے میں انکا لمن المرسلین میں جو ایمفسس نمبر 2 ہے وہ ہے اس جملے کا انا سے شروع ہونا. تیسرا ایمفسس جو عربی لغت کے پوائنٹ آف ویو سے لنگوسٹ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر لام تاکید آیا ہے, another level of تاکید جو لا من المرسلین آیا ہے. لا من المرسلین is actually the combination of کیا ہے, لا پلس من. یہ جو لام آیا ہے آدھی شکل کا, اس کو کہتے ہیں لام توکید. یہ مزید لیول آف سٹریس کو بڑھا دیتا ہے. سو یہاں پر یہ تیسرا ایمفسس ہے لام توقید. ورنہ اگر یہاں پر آتا انکا من المرسلین تو بھی بات ہو جاتی, یقیناً آپ بھیجے ہوں میں سے ہیں. لیکن یہاں انکا لمن المرسلین, یقیناً آپ البتہ بھیجے ہوں میں سے ہیں. سو ڈبل ایمفسس آپ کو مل گیا. ٹھیک ہے. پھر اس میں ایک اور ایمفسس کا اینگل ہے جو چوتھا اینگل ہے لنگوسٹ پوائنٹ آف ویو سے, وہ یہ ہے کہ یہاں المرسلین خبر کے طور پر آیا ہے اور یہ یہاں پر معرفہ آیا ہے. جن کو گرامر آتی ہے ان کو سمجھ آ جائے گا. اس کے شروع میں آپ کو حمزہ لام نظر آ رہا ہے. اگر یہ صرف مرسلین ہوتا تو یہ کامن ناؤن کی طرح آتا. یہاں یہ پراپر ناؤن کی طرح
معرفہ اسم کے طور پر المرسلین آیا ہے. یہ 4 اینگل آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے 2 اینگلز بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت تاکید کے ساتھ یہاں پر کہا ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ بھیجے ہوں میں سے ہیں. امام الطبری کہتے ہیں، ابن جریر الطبری، کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر آیت سورت کے شروع میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو مڈل مکن ایرا میں آ کے دوبارہ سے بتایا کہ آپ میسنجر ہیں. اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ ابن جریر کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ٹائم تھا مکہ کے اندر جب قریش کی پرسیکویشن جو تھی وہ بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی، اور قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاشرے میں آلموسٹ ابینڈن کر چکے تھے، آپ کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے تھے، اور کانسٹنٹلی یہ کہتے رہتے تھے لستا مرسلا، لستا مرسلا. کیا مطلب ہے لستا مرسلا؟ آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، یعنی آپ میسنجر نہیں ہیں.